اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. جی، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. دیکھو، محبت الہی پر بات چل رہی ہے. اس کے اندر جو اسباب محبت تھے 6 وہ ہو گئے. اب آگے ایک بات بتا رہے ہیں کہ عبادات کے اندر ذوق اور شوق مطلوب نہیں. آج ہر انسان عبادت کرتا ہے، اس کو سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، شوق نہیں ہو رہا ہے. خالی نماز نہیں، کوئی بھی ذکر دو، قرآن کی تلاوت دو، اسی طریقے سے کوئی نیکی پر لانے کو، تو اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے. تو اس پر بات ہے. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ مجھے اس کا بڑا شوق ہے کہ کسی طرح ہو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین رہوں. میں کیسا بھی ہوں لیکن اللہ کی محبت میں بے چین رہوں. تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا مگر اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اس بے چینی میں چین رہے. جی، تو بہرحال حضرت والا کا یہ جواب جو ہے کہ بے چینی میں چین رہے، اگر جواب نہ پڑا ہوتا تو ذہن اس طرف جاتا کہ حضرت والا جواب میں تحریر فرمائیں گے کہ شرعن یہ کوئی مطلوب بات تو نہیں کہ آدمی بے چین رہے. محبت میں یہ تو مطلب نہیں کہ بے چین رہے، محبت تو ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ان صاحب کو یہ جواب نہیں دیا. بات دراصل یہ ہے کہ یہ طبیب کا کام ہوتا ہے، طبیب ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آنے والے مریض کی حالت کے مناسب نسخہ تجویز کرے. آنے والے مریض کی حالت کے مناسب نسخہ تجویز کرے. یہ نہیں کہ بس ایک ہی نسخہ سب مریضوں کو گھوٹ کر پلا رہا ہے. اس لیے کہ مریض کے حالات کے مناسب ہر مریض کی دوا اور علاج میں فرق ہوتا ہے. مریض کی حالات کے مناسب ہر مریض کی دوا اور علاج میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح ایک مرشد کامل کا کام بھی، شیخ کامل کا کام بھی یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس آدمی کے موجودہ حالات میں یہ بات اس کے مناسب ہوگی یا نہیں. یہی ملکہ اللہ تعالی مرشد کامل کو عطا فرماتے ہیں. یعنی یہ بات اور اس کے اندر مہارت اللہ تعالیٰ مرشد کامل کو عطا فرماتے ہیں، یعنی شیخ کامل کو. اور ہم جب اس مرشد کامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے حالات کے لحاظ سے جواب دیتا ہے. تو ابھی حضرت تو مرشد کامل تھے، مرید نے جب پوچھا ہے تو اس کے حالات کے مطابق جواب دیا. یہی جواب ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. یہاں پر حضرت والا نے اس خط کے جواب میں یہ نہیں لکھا کہ تمہیں یہ بے چین ہونے کا شوق کیوں پیدا ہوا، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ جواب کیوں نہیں لکھا. اس کی وجہ غالباً یہ ہے، واللہ سبحانہ عالم، کہ حضرت والا نے یہ محسوس فرمایا کہ اس آدمی کے دل میں جو یہ شوق پیدا ہوا ہے یہ بھی اس شخص کے حق میں ایک وارد قلبی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے ایک آیا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں بے چین رہوں، تو یہ اس نے نہیں کیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا ہے. اور حضرات صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من جانب اللہ قلب پر جو واردات ہوتے ہیں
ان واردات کی ناقدری نہ کرو. واردات سمجھ گئے؟ جو اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی ہے اس کو واردات کہتے ہیں. تو اس میں بھی جب انسان مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کو بھی اللہ تعالیٰ وارد کرتے ہیں، یعنی اس کے دل میں ڈالتے ہیں اس کی بیماری کو یہ دوا دے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ شیخ کامل کے دل میں بھی جب مرید آتا ہے تو اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے. تو فرمایا یہ جو اس کے دل میں جو بات آئی تھی کہ میں بے چین رہوں، تو انہوں نے سمجھا کہ من جانب اللہ ہے. تو اس واردات کی ناقدری نہ کرو، اس لیے کہ یہ واردات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہوتے ہیں. اگر اس مہمان کی خاطر تواضع کرو گے، یعنی جو اللہ کی طرف سے دل میں آیا ہے اس پر محنت کرنا چاہیے، تو یہ مہمان بار بار آئے گا. اور اگر تم نے اس مہمان کی خاطر تواضع نہ کی بلکہ ناقدری کر دی تو یہ مہمان روٹ کر بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا. اب اگر شریعت میں تو چین مطلوب ہے، شریعت میں بے چینی مطلوب نہیں ہے، چین مطلوب ہے. اب اگر اس شخص کو جواب میں یہ لکھ دیتے کہ تیرا اس بے چین رہنے کا خیال درست نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ جو بات اس کے دل میں آئی تھی اس کی مخالفت کرنے سے اس کا نقصان ہوتا، اور آئندہ یہ واردات بند ہو جاتی. اور اگر جواب میں اس کی ہمت افزائی فرماتے کہ یہ بے چینی کا حاصل ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے چینی عطا فرما دے، تو یہ جواب شریعت کے خلاف ہوتا. اگر یہ کہتے ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں محبت میں بے چین عطا فرما دے، تو فرمایا یہ شریعت کے خلاف ہوتا، اس لیے کہ شریعت میں بے چینی مطلوب نہیں. شریعت میں بے چینی مطلوب نہیں، شریعت میں تو چین اور اطمینان کا حصول مطلوب ہے. قرآن کریم میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. تو لہذا شریعت میں مطلوب نہیں کہ کوئی آدمی بے چینی کو اپنا مقصود بنا لے، بلکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اطمینان اور چین کو مقصود بنائے. اسی لیے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انی اسألوک رحمتا من عندک تجمع بها امری وتلم بها شعثی، یعنی یہ اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کے نتیجے میں مجھے جمیعت خاطر اور سکون حاصل ہو، اور میری پراگندگی یعنی جو میرا دماغ ادھر ادھر چل رہا ہے میری پراگندگی کو جمعیت سے بدل دیجیے. معلوم ہوا کہ شریعت میں اطمینان اور چین مقصود ہے، بذات خود بے چینی مقصود نہیں. تو اگر میں کہتا کہ اللہ تمہیں بے چین کر دی اس کی محبت میں، تو یہ شریعت کے خلاف ہوتا. تو عجیب و غریب جواب. بہرحال اگر اس خط کا جواب میں پہلی بات لکھ دیتے تو طریقت کے خلاف ورزی لازم آتی. یعنی تمہیں بے چینی کا جذبہ کیوں پیدا ہو، اس کو رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ لکھ دیتے تو طریقت کے خلاف وہ ورزی لازم آتی، اور اگر دوسری بات لکھ دیتے تو شریعت کے خلاف ورزی لازم آتی. اس لیے حضرت والا نے بڑا عجیب جواب دیا کہ مگر اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرو. دیکھو حضرت نے کیا جواب دیا، اس کو کہتے حکیم. کیا جواب دیا کہ اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اس بے چینی میں چین رہے. تو شریعت بھی ہو گئی، طریقت بھی ہو گئی. بے چینی میں چین رہے، اس لیے کہ بے چینی بذات خود مطلوب نہیں، بے چینی بذات خود مطلوب نہیں بلکہ چین مطلوب ہے. لیکن وہ چین اللہ تعالی کی محبت کی بے چینی کے ذریعے حاصل ہوگی. سبحان اللہ. ارے سمجھے، وہ چین اللہ تعالی کی محبت میں وہ چین وہ بے چینی کے ذریعے حاصل ہوگی. جب بے چینی اللہ کی محبت میں جب انسان بے چین ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چین دیں گے.
تو اس لیے فرمایا کہ ساتھ میں دعا کرو کہ بے چینی میں چین رہے، لیکن وہ چین اللہ تعالیٰ کی محبت کی بے چینی کے ذریعے حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضطراب ہو اور اس اضطراب ہی میں اسے چین مل جائے گا۔ ہاں، یعنی ایک انسان اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، کبھی گھر میں آ رہا ہے، کبھی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، کبھی دعائیں کرا رہا ہے، کبھی حرم میں جا رہا ہے، اب یہ بے چین ہے کہ نہیں؟ اس بے چینی کے اندر ہی اللہ اس کو چین دے دیتے ہیں، پھر یعنی اللہ مل جاتا ہے، اللہ مل جاتا ہے، چین ہو جاتی۔ تو پہلے تو بے چینی ضروری ہوتی، تو اس لیے حضرت نے کیسا جواب دیا؟ فرمایا اس بے چینی کے ذریعے چین حاصل، ہم اضطراب سے حاصل قرار کر لیں گے، ہم اضطراب سے حاصل قرار کر لیں گے، یہ جبر ہے تو اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اضطراب یعنی بے چینی، اضطراب بذات خود مقصود نہیں، لیکن یہ اضطراب بعض اوقات قرار پر منتج ہوتا ہے، یعنی یہ اینڈ میں چین آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے، قرار یعنی چین۔ جو آدمی اس راستے سے گزرا نہ ہو، جو اس محبت کے راستے میں چلا نہیں ہے، اس کو پوری طرح اس کا ادراک اور احساس اور فہم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یہ راستہ ہے کہ اس راستے میں جو چلا نہیں ہے تو وہ جلدی سے سمجھ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ابتداء محبت میں تو جوش و خروش، ابال اور بے چینی ہوتی ہے۔ ابتداء محبت میں جوش و خروش، ابال اور بے چینی ہوتی ہے، پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس بے چینی کے اندر چین آ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت والا نے جواب تحریر فرمایا۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت والا نے جواب فرمایا بے چینی میں دعا کرو اللہ چین دے دے۔ آگے سنو، اس سے پتا چلا کہ دوسروں کی اصلاح کا کام، اس سے پتا چلا کہ دوسروں کی اصلاح کا کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں، دوسروں کی اصلاح کا کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جی، کہ بس چند اصطلاحات یاد کر لی اور لوگوں کی اصلاح کرنی شروع کر دی۔ اس لیے کہ یہ بڑا نازک کام ہے اصلاح کرنا، جیسے ڈاکٹر ہی، بھئی ڈاکٹر بننا ہر آدمی دوا نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو مستقل اس کا کورس کرنا پڑا۔ ایسے ہی روحانی ڈاکٹر، اصلاح کرنا یعنی روحانی بیماریوں کا علاج کرنا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑا نازک کام ہے۔ کسی شخص کے لیے یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے کیا بات اس وقت فائدہ مند ہوگی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ٹرمینولوجی ہے نا، انگلش میں کہتے، اس کو کہتے اصطلاحات، کہ چند تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لیا تو تھوڑی اصلاح کرنا شروع کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے کیا بات اس وقت فائدہ مند ہوگی، بڑا مشکل کام ہے۔ اسی واسطے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ خلافت اس طرح سستی نہیں بٹتی تھی۔ خلافت جو ملتی ہے نا، وہ سستی تھوڑی ہے، سستی نہیں بٹتی تھی کہ جو آیا اور تھوڑا ذکر کیا اس کو خلافت دے دی، یعنی ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ، خلافت کہتے ہیں سرٹیفکیٹ۔ جیسے ایک ڈاکٹر اپنی پڑھائی پوری کر کے پریکٹس کر کے گورنمنٹ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے، ایسے ہی ایک انسان اپنی علاج کراتا ہے، کرانے کے بعد اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے مشائخ اس کو بھی خلافت دیتے، اس سرٹیفکیٹ کا نام ہے خلافت۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ خلافت یعنی اب تم بھی لوگوں کا علاج کر سکتے ہو، اب ان کی
سرٹیفکیٹ کی وجہ سے، ان بزرگوں کی اجازت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک مدد ڈال دیتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا خلافت اس طرح سستی نہیں بڑھتی جیسا کہ بعض مشائخ کے یہاں رواج ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو خلافت دے رہے، بعض لوگ کر دیتے ہیں حسن زن کی بنا پر، جو آ رہا ہے اس کو خلافت دے رہے۔ کسی کو دیکھا کہ وہ نماز وغیرہ پڑھنے لگا ہے، اس کے اندر کچھ خشوع خضوع پیدا ہو گیا اور کچھ ذکر و اذکار کرنے لگا ہے، بس جا تو بھی خلیفہ۔ ہمارے حضرات کا یہ مزاج نہیں تھا۔ آج بعض مشائخ ہر ایک کو خلافت دیتے جا رہے ہیں، جا تو بھی خلیفہ، اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی۔ نہیں، خلافت بہت ایک ذمہ داری کا کام ہے، اس میں کتنا اللہ سے مانگنا پڑتا۔ ہمارے مشائخ جو دیتے تھے، حضرت تھانوی تو بہت ہی اس پر سوچ سمجھ کر اس کو ہر طرح کے سے دیکھنے والے، اس لیے حضرت تھانوی کے خلفاء بہت کم تھے، لیکن جن کو خلافت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے زبردست کام لیا، تو دیکھ کر دیتے تھے۔ فرمایا بس جا تو بھی خلیفہ، تو بھی خلیفہ۔ یہ سستی تھوڑی ہے، آج کسی نے اگر ہماری خدمت کر لے چل تو میرا خلیفہ، تیرے کو اجازت دے دی۔ آج کل تو خلافت بھی بکتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے سے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے صحت مند ہونا کافی نہیں ہے۔ دیکھو، ڈاکٹر بننے کے لیے صحت مند ہونا کافی نہیں کہ بھائی بہت تندرست ہے اس لیے اس کو ڈاکٹر بنا دو، نہیں۔ یہ مزاج کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ خود درست ہو جانا اور بات ہے، اور دوسروں کا علاج کرنا اور بات ہے۔ یعنی خود کا نیک ہو جانا یہ خلافت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی نیک ہے چلو اس کو خلافت دے دو، نہیں۔ خود کا نیک ہونا یہ اور بات ہے، پھر دوسروں کو نیک بنانا، دوسروں کا علاج کرنا، دوسروں کی ساری باتوں کو برداشت کرنا اور اس کو پی جانا اور اس کے عیوب کو دوسرے میں نہ اچھالنا، یہ ہے اصلاح کے لیے ضروری۔ تو یہ اور چیز ہے، دوسروں کا علاج کرنا اور بات ہے۔ ہر صحت مند شخص ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر صحت مند شخص ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ صحت مند شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بہت تندرست ہے، لیکن وہ صحت مند دوسرے بیمار کا علاج کر دے، یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ صحت مند ہے لیکن دوسرے کا علاج نہیں کر سکتا۔ علاج کے لیے مستقل ضروری ہے، اس کی الگ پڑھائی، اس کے لیے الگ جسمانی ڈاکٹر کے لیے بھی، روحانی ڈاکٹر کے لیے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ تندرست ہو گئے تو دوسروں کا علاج کرے، نہیں، بلکہ علاج کرنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اب تک جا کر اس کو مطب کھولنے کی، پھر جب جا کر اس کو مطب ڈسپینسری کھولنے کی اجازت ملتی ہے۔ جی، تو فرمایا اس کو پڑھنا پڑتا ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے، یعنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے، جب جا کے اس کو اجازت ملتی ہے کہ تم اب جا کے دواخانہ کھولو۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو بالکل تندرست ہوں، میری ساری رپورٹ درست ہے، میرا سارا جسمانی نظام درست ہے، لہذا میں ڈاکٹر بننے کے لائق ہوں، یا کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے آئے، ڈاکٹر اس کا علاج کرے، کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس آیا اور ڈاکٹر اس کا علاج کرے، اور جب وہ شخص 100% بالکل تندرست ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ تم بھی ڈاکٹر بن جاؤ، اس لیے کہ تم اب تندرست ہو گئے ہو۔ کیا ہوگا ایسا؟ بھائی کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں۔ خلافت ایک شہادت اور گواہی ہے، یاد رکھو، خلافت جو ہے وہ ایک شہادت اور گواہی ہے۔ یہی حال یہاں ہے کہ شیخ کے پاس ایک آدمی اپنی اصلاح کے لیے آیا۔ آج تمہیں خلافت کا پتہ ہے کہ نام تو سنا ہے، بولے خلیفہ ہے، فلاں کے خلیفہ ہے، تو خلافت کیا ہوتی ہے؟ تو ڈاکٹر ہی سمجھ گئے نا، بس ایسا ہی سیم ہے۔ خلافت ایک شہادت اور گواہی ہے۔ یہی حال یہاں ہے کہ شیخ کے پاس ایک آدمی اپنی اصلاح کے لیے آیا، شیخ کے پاس۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے روحانیت اتنی ضروری رکھی ہے کہ اللہ نے اس کا علاج بھی فری رکھا ہے۔
اس کا علاج بھی فری رکھا ہے کہ ہمارے تمام مشائخ کے پاس جاؤ، تمہارا کوئی چارج نہیں کرتے، اور پوری ڈگری دے دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، اس پڑھائی کے لیے کوئی خرچہ بھی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹری پڑھو تو پتہ نہیں کتنی رشوت دینی پڑتی ہے، کتنے داخلے لینے پڑتے ہیں، اور کتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ایک ڈاکٹر بنتا ہے۔ لیکن کیونکہ روحانیت، انسانوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، تو ہمارے مشائخ اس میں کوئی نہیں بلکہ اپنا خرچ کر کے لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کہتے ہیں جا کے خدمت کرو، اور وہی کہتے ہیں فری میں خدمت کرو۔ ہاں، کیونکہ ضرورت، جیسے ہوا ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے فری رکھا ہے، ایسے اصلاح کی ضرورت ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی فری رکھا ہے کہ ہر عام اور ہر خاص آدمی ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جو روحانی ڈاکٹر ہے، ان کے پاس بیٹھے اور اپنی بے چینی کا اظہار کرے، اپنی پریشانیوں کو بتائے، اور انشاءاللہ ان کے ذریعے سے علاج شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا دے گا۔ جی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر، تو اللہ ان کو پیمنٹ دے رہا ہے نا۔ ہاں، فری تھوڑی، کیونکہ سرکاری ڈاکٹر ہے۔ سرکاری ڈاکٹر میں کیا ہوتا ہے، بظاہر ڈاکٹر فری کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن سرکار کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے سرکار اس کو دے رہی ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ تو فری ہاسپٹل ہے، ہر ایک انسان جائے گا، لیکن سرکار اس کو پیچھے دے رہی ہے۔ تو یہ بھی ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہ فری ہے، سرکار کی طرف سے ہے، وہ سرکار ہمیں سب دے رہی ہے پیچھے سے۔ ہاں، وہ مکان بھی دے رہی ہے، وہ کھانے پینے کا خرچ بھی دے رہی ہے، وہ ہر فیسیلیٹی سرکار دے رہی ہے جس سرکار نے ہمیں بٹھایا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ہے، اس لیے فری ہے اصل میں۔ تم سمجھو گے کچھ نہیں ملتا، اللہ کا شکر ہے۔ اب سرکاری نوکری کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے؟ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سرکار کا ڈاکٹر بنوں، سرکار میں سروس ملے، گورنمنٹ سروس ملے۔ گورنمنٹ سروس کے لیے پتہ نہیں کتنا پاپڑ بیل کے اس کو گورنمنٹ سروس ملتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں گورنمنٹ سروس مل چکی ہے۔ جی، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے۔ ہاں، اور ہر چیز میں مدرسہ بھی ہے، یہ بھی سرکاری مدرسہ ہے، اور اصلاح کے لیے بھی ہے، جو روحانی بیماریوں کا علاج ہے، ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے کہ جس کو شریعت پڑھائی جاتی ہے، اور روحانی جس کے اندر سے بیماریاں دور کی جاتی ہے۔ تو خیر، بیچ میں آپ نے بات چھیڑ دی تو یہ بات آ گئی۔ تو یہ بتا رہا تھا خلافت جو ہے وہ ایک شہادت ہے، تو فرمایا وہ یہی حال ہے کہ شیخ کے پاس ایک آدمی اپنی اصلاح کے لیے آیا، شیخ نے اس کے حالات کی اصلاح کی، وہ اتباع سنت کی طرف آ گیا، اس کی نماز درست ہو گئی، اس کا روزہ درست ہو گیا، تو محض ان اعمال کے درست ہونے سے وہ خلافت کا اہل نہیں بن جاتا۔ اور خلافت کا مطلب ہے دوسرے کے علاج کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا۔ یاد رکھو، خلافت کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کے علاج کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا۔ جب یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جب جا کے گورنمنٹ اس کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے، اسی سرٹیفکیٹ کو خلافت کہا جاتا ہے۔ اور دوسروں کا علاج کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، اس لیے ہمارے حضرات کے یہاں خلافت بہت دیکھ بھال کے بعد جب پورا اطمینان ہو جائے اس وقت دی جاتی ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا، اور الحمدللہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب جو ہے بڑے حضرت، ان کے پاس بھی یہی چیز ہے، اور وہ بار بار کہتے ہیں جب تک پورا اطمینان، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم دینے میں لیٹ تو کرتے ہیں لیکن جلدی نہیں کرتے۔ اوپر سے اشارہ جب تک نہ ہو، جب تک دل میں پورا اطمینان نہ ہو، اگر اطمینان ہو گیا تو پھر وہ موجود نہیں ہے تو اس کو باقاعدہ بلا کر جلدی سے دیتے ہیں کہ کہیں ہماری موت نہ جائے یا کہیں اس کی موت نہ جائے، کیونکہ یہ امانت ہوتی ہے، اور امانت اس کو دی جاتی ہے، ورنہ کل قیامت کے دن پوچھ لیا جائے گا امانت تم نے دی کیوں نہیں، دینے میں اتنا لیٹ کیوں کیا۔
پر ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا بعض مرتبہ وہ آدمی وہاں نہیں ہے، اس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم فلاں سفر میں فلاں جگہ پر تو ہمیں ضرور ملنا۔ جب یہ بلاوا ہوتا ہے کہا نہیں جاتا، بس وہ بلاتے ہیں کہ تمہیں ہمیں ضرور ملنا۔ اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ استعداد ہو گئی ہے، چاہے ہزاروں میل غائب ہے، لیکن بلا کر پھر ان کو اپنی امانت دے دیتے، کیونکہ کہتے یہ امانت ہے۔ تو فرمایا دوسروں کے علاج کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا اور دوسروں کا علاج کرنا ہے ہر ایک، اس لیے ہمارے حضرات کے یہاں خلافت بہت دیکھ بھال کے بعد جب پورا اطمینان ہو جائے اس وقت دی جاتی ہے، اس لیے کہ خلافت دینے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کے سامنے یہ شہادت اور سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ ہم نے اس کو اچھی طرح پرکھ لیا ہے۔ خلافت دینے کا مطلب ہم نے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے اور جانچ لیا ہے، اور اب یہ شخص تمہارا روحانی علاج یعنی تمہارے امراض باطینی کا علاج کرنے کا اہل ہے۔ یہ خلافت اس بات کا سرٹیفکیٹ دینا نہیں ہے کہ یہ تندرست ہے یا متبع سنت ہے یا نیک ہے، اس بات کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اصلاح کرنے کے، اس لیے بہت سارے لوگ جو نیک ہے اور وہ اس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو خلافت دی جائے، لیکن اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو دوسروں کی اصلاح کر سکے۔ صالح تو ہے، مصلح نہیں ہے۔ جی اب سمجھ میں آ گیا، بہت سارے اب وہ لوگ کہتے ہیں ہم اتنے سالوں سے ہیں، ہمیں کیوں نہیں مل رہی، دوسرے لوگوں کو مل رہی۔ اب وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی تمہارے اندر جس دن وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ تم دوسروں کی اصلاح کر سکو گے تو دے دیں گے، جب تک نیک ہے تو نیک ہے، آپ کا آگے چلاتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لے رہے ہیں، لیکن وہ صلاحیت ہونا ضروری ہے کہ دوسروں کا اصلاح کرنا یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ یہ خلافت اس بات کی سرٹیفکیٹ نہیں کہ تم نیک ہو، لہذا جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ شخص دوسروں کے علاج کے لائق ہے اور یہ شخص طالبین اور اصلاح کے لیے آنے والوں کو ان کے مزاج، ان کی ضرورت کے مطابق، اس کی حاجت کے مطابق نسخہ تجویز کر سکتا ہے، اس وقت تک یہ شہادت دینا جائز نہیں۔ اس وقت تک یہ دینا جائز نہیں۔ تو مشائخ بہت سارے لوگ اپنی اصلاح کرنے کے لیے آئے، ان کی اصلاح بھی ہو چکی ہے، نیک بھی بن چکے ہیں، لیکن خلافت اس لیے نہیں دی جاتی کہ بھئی ابھی تک ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو دوسروں کا علاج کرے۔ اگر دے دیا وقت سے پہلے تو ہو سکتا ہے ان کی نیکی بھی برباد ہو جائے گی، یعنی کہیں اور پٹری پر چلے جائیں گے۔ ایک وہ الگ چیز ہے، یہ یاد رکھے، بہت عجیب باتیں بتائی۔ بزرگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، بزرگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا یہ رنگ اور مزاج ہوتا ہے کہ جب اس شخص کو ہم خلافت دے دیں گے، بعض بزرگوں کا دیکھو کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے کہ جب ہم اس شخص کو خلافت دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قابل بھی بنا دیں گے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ قابل تو نہیں ہے، نیک تو بن گیا ہے، لیکن اب وہ قابل اصلاح کرنے کے لیے وہ ہے نہیں، لیکن وہ بعض بزرگوں کا رنگ ہوتا ہے کہ بولے نہیں اس کو دے دیتے ہیں تو وہ خود ہی رگڑے کھا کر اللہ اس کو اندر وہ استعداد پیدا کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قابل بھی بنا۔ لیکن ہمارے حضرات یہ خطرہ مول نہیں لیتے، ہاں جو پکے ہوتے ہیں جیسے حضرت تھانوی ایسا نہیں لیتے چلو دے دو بعد میں بن جائیں گے، نہیں، بعض مشائخ ایسا کرتے ہیں جو خلافت جلدی دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں خود بن جائے گا، لیکن بعض مشائخ نہیں، جب تک ہمیں اطمینان نہ ہو نہیں دیتے۔ اور ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب تک اطمینان نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ایک خطرہ مول نہیں لیتے، یعنی اس خطرے کو نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے وہ بنے بھی، ہو سکتا ہے نہ بنے، ہو سکتا ہے اس کا نفس اس کو مار بھی دے، اور ہوتا ہے بعض مرتبہ حسن زن کی بنا پر بعضوں کو دی پھر بعد میں پریشان ہوئے، بعضوں کو دی اور بعد میں پریشان ہوئے۔ اس پر بھی میرے پر ایک آیا تھا فون کہ کسی کو اس طریقے سے دیا اور پھر وہاں سے پریشانی ہوئی اور مجھے پوچھنے لگے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے بتایا
میں نے کہا جس کو آپ نے دیا ہے اس کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس کے اندر تھوڑا اور رگڑنے کی ضرورت تھی، لیکن حسن زن کی بنیاد پر دے دیتے ہیں، پھر ان کو آتا بھی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے اصول تو یاد کر لیا، کسی نے یہ اصول تو یاد کر لیا کہ فلاں چیز محمود ہے اور فلاں چیز مذموم ہے، تو بس وہ ہر جگہ یہ اصول چلائے گا۔ حالانکہ اتنی بات کافی نہیں، بلکہ ایک آنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے۔ یاد رکھو، آنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بھائی شریعت تو بہت بڑی ہے، اس آنے والوں کو کوئی ایسا آسان بتاؤ جس کی طبیعت کے چلنے کے لیے آسان ہو تو بتا دو، تو طبیعت کو دیکھ کر اس کو اصول بتایا جائے گا۔ بھائی ہر ایک کو مراقبہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی ترقی مراقبے سے نہیں ہوتی، ان کو دوسرے راستے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے قصہ کہ جو ان کے استاد کے پاس کا ایک گاؤں کا رہنے والا آیا، جو بھینس وغیرہ بیل وغیرہ جو چراتے تھے، اس کو پالتے تھے۔ اب اس دیہاتی کو کچھ پتا نہیں، اب وہ آ گئے، اب وہ ان کو کہے گا بھائی تم مراقبہ کرو، اور اللہ اللہ کر رہا ہے، تب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس کو کیا مراقبہ دیا پتا ہے؟ اس کو کہا تم بھینس کا مراقبہ کرو۔ اب وہی اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ کام بھی اس کا وہی ہے، بیچارہ بیٹھ کر بھینس کا مراقبہ کرتا رہا گھنٹوں تک، کرتے کرتے یہاں تک کہ اب شیخ نے دیکھا کہ کتنا پہنچا ہے تو اس کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ۔ تو جب اندر آ رہا ہے تو بولے اب دروازے سے اندر آ نہیں رہا۔ کیوں نہیں آ رہے؟ بولے سینگ اٹک رہے۔ یعنی مراقبہ کرتے کرتے خود بھینس بن گیا خود بھینس بن گیا، اور اس کے تصور میں اتنا بھینس آ گئی کہ اب وہ اس کے سینگ بھی اٹک رہے ہیں۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ ہاں اب اس کے اندر استعداد پیدا ہو گئی ہے، کہ اب اس بھینس کو ذبح کریں گے، کیونکہ ایک اس کو لانا تھا نا قریب کے لیے، اس کے اندر وہ استعداد پیدا ہو گئی، تو اس کو وہاں سے لایا، پھر اس کے بعد اس کو اللہ کا تصور دیا، پھر اللہ کی محبت بٹھائی۔ تو اب دیکھو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ آنے والے، دیکھو حضرت نے اس کو جواب کیسا دیا مرید کو، کہا میں بے چین ہو جاؤں، تو کہا دعا کرو بے چینی میں بھی چین آ جائے۔ تو یہ ہے، اب یہ حکیم اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اب مجھے اس کو کس طریقے سے لانا ہے۔ تو الگ الگ راستے ہوتے ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی ہمارے کئی درس گئے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے انسان کے سانس ہے اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ تو کوئی شکر کے راستے سے جا رہا ہے، کوئی صبر کے راستے سے جا رہا ہے، کوئی مجاہدے کے راستے سے جا رہا ہے، کوئی نعمتوں کے راستے سے جا رہا ہے، اللہ تک تو دو سب پہنچ رہے ہیں۔ تو بس یہی چیز ہے کہ یہ حکمت ہونی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں پھر جب انسان شروع کرتا ہے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے تم اس کو کرو، یہ چیز بری اس کو چھوڑ دو، اتنا معلوم ہونا کافی نہیں ہے۔ پھر وہ ہر ایک علاج کے لیے آئے گا، اس کو کہ بھائی تم یہ کام کرو، اس کو کہ یہ کام مت کرو، یہ حرام ہے، ختم۔ اس سے نہیں ہوتا ہے۔ بعض جائز کام بھی چھڑائے جاتے ہیں۔ ہاں۔ تو بس وہ ہر جگہ یہ اصول چلائے گا، حالانکہ اتنی بات کافی نہیں، بلکہ آنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں۔ لہذا دوسروں کی اصلاح کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم نیک تو بن گئے ہو، لیکن اب دوسروں کی اصلاح نہیں کرنا۔ اس لیے جماعتوں میں جانے والے کو بھی کہتے ہیں تم نیک تو بن جاؤ، لیکن تم فتویٰ دینے والے مت بن جاؤ، بھائی یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ تم یہ کر رہے تم بھائی کیوں؟ تم خود اپنے اصلاح کے لیے نکلے ہو، تم دوسروں کو کیوں اصلاح کر رہے؟ جماعت میں نکلنے کے باوجود بھی ایک ساتھی دوسرے ساتھی کی اصلاح نہ کرے۔ بھائی ایک ساتھی اپنے اصول پر چل رہا ہے، دوسرا توڑ رہا ہے، تو وہ اس کو نہ کہے دیکھو یہ اصول نہیں۔ بھائی تم ابھی سے کیوں مصلح بنتے ہو؟ وہ امیر کا کام ہے، وہ امیر جانے گا کہ اس کو مجھے کیسے لینا ہے۔ اب امیر کی اصلاح تو ہوئی، امیر بھی نیا ساتھی ہوتا ہے، لیکن جب مشورے سے نیک لوگوں نے اس کو اپنی جماعت کا امیر بنا کر بھیج دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس امیر کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ ان ساتھیوں کو ایسے چلانا ہے، یہ بات کرنی ہے،
اور اگر امیر اللہ کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت زبردست اصلاح فرماتے ہیں، براہ راست کرتے ہیں، اس کے دل میں ڈالتے ہیں، اگر متوجہ رہے اور اللہ سے لیتا رہے تو خلافت کا خیال بدترین حجاب ہے، یاد رکھو۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھی ذرا امیر بنوں، ہے نا، بہت سی جگہ پر بیٹھتے تو بولے میں بھی بن جاؤں، بہت سی جگہ ہوتے لاؤ بھائی اب میں نے تو پڑھ لیا ہے، میں نے مدرسہ، یعنی میں نے تو ابھی فلان آپا سے فلان مولانا سے قرآن لاؤ، میں بھی قرآن پڑھانے بیٹھ جاؤں۔ دیکھو، قرآن پڑھ تو لیا ہے، اب تم تو پڑھ سکتے ہو، لیکن تمہیں اگر دوسروں کو پڑھانا ہے تو فرمایا جن سے تم نے پڑھا ہے ان سے اجازت لے لوں گے تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اور اگر اجازت نہیں لی ہے، قرآن خود نے پڑھا ہے اور پڑھانا شروع کر دیا ہے تو قرآن کے الفاظ تو پڑھا دوں گے، لیکن قرآن کی جو نورانیت اجازت کے ساتھ جو سلسلہ ملتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملتا ہے، بس یہ محرومی ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی کہاں یہ کون قرآن ہے، ہر ایک سے پڑھ لو، بھائی ہر ایک سے پڑھ کر فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر علاج بھی تو ہر ایک سے کرا لو۔ جس نے ڈاکٹر حکومت سے سرٹیفکیٹ نہیں لی ہے اس نے بھی دواخانہ کھول دیا تو اس سے علاج کراؤں گے آپ؟ پتہ چل جائے گا تو آپ بھاگ جاؤں گے، بولے نہیں نہیں نہیں۔ آپ ہمیشہ ورکر بھی ایسا ڈھونڈتے ہو جس کے پاس حکومت کی کچھ پڑھائی لکھائی کی سرٹیفکیٹ، وہاں بولے یہ آدمی ٹھیک ہے۔ ہاں، ابھی آج کل تو گڈ کانٹیکٹ بھی مانگ رہے ہیں، بولے تمہارا ریکارڈ کیسا ہے؟ تو کیا اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھی ایسے ہی لے لیا؟ کسی نے قرآن پڑھ کر کہیں سے بھی آیا کہ چلو تم بھی پڑھا دو؟ ارے اس کے لیے بھی تو چاہیے، اس کے استاد کا بھی تو گڈ کانٹیکٹ چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہے کہ اس کے اندر بھی اجازتیں ہوتی، اس لیے ایک عالم جو بنتا ہے اس کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، استاد اجازت دیتے ہیں، بولے اب تم حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھا سکتے ہو، قرآن پڑھا سکتے ہو، تفسیر پڑھا سکتے ہو، سب اجازت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی انسان قرآن میں لگ جاتا ہے، کوئی حدیث میں لگتا ہے، کوئی اور چیزوں میں لگتا ہے، لگ جاتے ہیں، اجازت ملتی۔ تو اب بزرگوں کی دعا ان کے ساتھ میں ہوتی، اور کوئی اگر 5 سال 6 سال مدرسے میں پڑھا، حدیث وغیرہ سب پڑھا، لیکن اجازت نہیں ملی اور مدرسہ چھوڑ دیا، اب جا کے پڑھانے بیٹھ گیا، اب لوگ کہتے بلکہ باقاعدہ پھر کہتے عالم 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 شروع کر دیتے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، مولانا نہیں ہے۔ کیا مولانا کی شکل بن گیا تو عالم بنا دیا؟ تو ڈاکٹر کی شکل بن کے سب کو ڈاکٹر کیوں نہیں کہتے؟ اس ڈاکٹر کی شکل میں تو بہت سارے گھوم رہے ہوتے ہیں ٹائی وائی لگا کر، تو اس کو بھی بھائی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب، کوئی نہیں کہتا۔ لیکن ایک عالم ہے، ایک آدمی ہے جس نے تھوڑا سا شلوار قمیض پہن لیا اور امامہ باندھے تو کہتے مولانا مولانا مولانا۔ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کو یہی پتا نہیں ہو کہ مولانا کس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے تو محنت کی ہوتی ہے، مجاہدہ کیا ہوتا، استادوں کی اجازت ہوتی ہے، اور آج تو ہر ایک کو مولانا کر دیا ہے۔ کسی نے حدیث کی کتاب نہیں پڑھی، تھوڑی بہت عربی جانتا ہے تو اس کو بھی مولانا کہہ دیا۔ جی، تو بتا رہے تھے خلافت کا خیال بدترین حجاب ہے۔ حضرت والا نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شیخ کے پاس علاج کے لیے جاؤ، جب کسی شیخ کے پاس علاج کے لیے جاؤ تو بس اپنے علاج کی طرف متوجہ رہو، یاد رکھو۔ جب علاج کے لیے کسی شیخ کے پاس گئے ہیں، آج لوگ علاج کے لیے تو آتے نہیں، کس کے لیے آتے ہیں؟ پریشان ہوں، شیخ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے، تو ختم، اپنا کام ہو گیا، بھاگ جاؤ پھر۔ تو مرید آیا تو تھا، وہ شیخ کو بھی پتا ہوتا ہے نا، مرید جب 420 ہوتا ہے تو شیخ بھی تو 840 ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فراست دیتے، وہ چاہے بولتا نہیں ہے لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مرید آیا ہے، پریشان ہو کر کیوں آیا ہے، کہ ذرا سا اپنے کچھ کام اٹک گئے ہیں، تو چلو تھوڑی بہت ان کے پاس بیٹھیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، اور پھر جب اپنا کام بن جائے گا تو پھر کون جانتا ہے۔ آج کل اسی لیے لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے کا ملنا بھی اپنی غرض کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ملنا نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہفتہ واری تعلیموں میں بھی اپنے اغراض کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں آتے، اللہ کے لیے آؤ۔ تو فرمایا دیکھو جب شیخ کے پاس علاج کے لیے جاؤ تو نیت علاج کی ہو، اس فکر میں مت رہو کہ فلاں درجہ مجھے حاصل ہو جائے،
یہ فکر میں مت رہو کہ میں شیخ کے پاس جاؤں گا، یوں ذکر کروں گا، میں بھی ایسا بڑھوں گا اور پھر میں بھی اپنے دوسروں کو یہ فکر کر کے مت جاؤں فلاں مقام حاصل ہو جائے، بلکہ شیخ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی نگرانی میں نتائج اور ثمرات سے بے فکر ہو کر، دیکھو شیخ کے حکم کی تعمیل، جو بتایا اس پر عمل کرو، دوسرا اس کی نگرانی میں، اور تیسری بات یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کا پھل، اس کا نتیجہ مت دیکھو کہ مجھے کیا فائدہ ہوا، اس سے بے فکر ہو جاؤ، نتائج اور ثمرات سے بے فکر ہو کر عمل کرتے رہو۔ تو بعض لوگ جب کسی شیخ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں تو ان کے حاشیے خیال میں یہ بات رہتی ہے، ان کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ شیخ مجھے کسی وقت خلافت دے دے گا۔ بازے جو آتے ہیں نا تو وہ خلافت لینے کے لیے آتے ہیں کہ مجھے کبھی نہ کبھی تو دے گا، 5-6 سال تک رہوں گا، تو پہلے ہی دن آئے ہیں، خلافت کی نیت کر کے آئے ہیں، اصلاح تو بعد میں ہے، خلافت پہلے نیت ہے۔ یہ خیال اصلاح کے راستے میں بدترین حجاب ہے، اگر یہ خیال کر کے آئے ہیں تو یہ بہت بڑا حجاب ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس خیال کے ہوتے ہوئے کبھی اصلاح مکمل ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اصلاح کا امکان ہی نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اپنی اصلاح کرانے کی نیت میں اخلاص ہی نہیں، بلکہ نیت یہ ہے کہ خاص منصب حاصل ہو جائے، گویا کہ اللہ کے لیے شیخ سے تعلق قائم نہیں کیا، اللہ کے لیے شیخ سے تعلق قائم نہیں کیا بلکہ خلافت لینے کے لیے کا تعلق قائم کیا، تو نیت میں گڑبڑ ہوگی۔ ارے بہت سے لوگ مدرسہ جو پڑھتے ہیں اور کچھ تو تھوڑا سا علم جو پڑھتے ہیں وہ صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے پڑھانے بیٹھ جانا ہے۔ ارے نہیں، علم اس لیے پڑھنا ہے تاکہ میرے اعمال درست ہو جائے، میرے روزے درست ہو جائے، میری نمازیں درست ہو جائے، میرا کھانا پینا درست ہو جائے، میرا کاروبار درست ہو جائے، میری میاں بیوی کی زندگی میری درست ہو جائے۔ علم اس لیے پڑھنا ہے۔ آج لوگ اس لیے علم پڑھتے بول جا کے پڑھانا ہے، قرآن یہاں سیکھا وہاں جا کے پڑھائیں گے، یا تجوید سیکھی وہاں جا کے سکھانا ہے۔ ارے بابا، تو آئے ہیں بڑا بننے کے لیے، آئے نہیں ہے کہ میری قرآن اور میری نماز صحیح ہو جائے، آئے ہے کہ یہاں اس آپا کے پاس ذرا تجوید کے اصول زیادہ ملتے ہیں، وہاں جا کے میں پڑھانے بیٹھوں گی، یا وہاں جا کے میں ان کو سکھاؤں گی تو میرا نمبر زیادہ اعلیٰ آئے گا اور میرے اسٹوڈنٹ کی تعریف ہوگی۔ جی، تو اس لیے دیکھو پڑھانے کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان پڑھ رہا ہے بس اس کے لیے، اس لیے بہت سے لوگ آتے ہیں 1 سال 2 سال تھوڑا بہت پڑھا اور جا کے پھر شروع کر دیتا اپنا مدرسہ شروع کر دیتا۔ ارے بابا، پڑھنا اس لیے ہے تاکہ میری زندگی درست ہو جائے، اور اپنی زندگی میں کچھ نہیں ہوا، وہی کہ وہی زندگی جو تھی۔ تو بڑا بننے کا شوق پہلے سے ہے، کسی کو خلیفہ بننے کا، کسی کو استاد بننے کا، تو یہ بہت شوق ہے۔ یہ سب ذمہ داری کا کام، یاد رکھو پڑھانا بھی ذمہ داری کا کام ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ تمہارا بنا ہے، یہ امانت ہے، امانت، کس نیت سے پڑھا رہے ہو، اس کی کیا اصلاح کرنی ہے، خالی الفاظ پڑھانا کام نہیں ہے، اس کی تربیت کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تم نے سیکھی نہیں ہوتی، ادھورے ہو کر نکل گئے، اس لیے کامل بنو۔ تو گویا کہ بات ختم ہو رہی ہے، یہ بات پورا کرتا ہوں۔ تو اس خیال کے ہوتے ہوئے کبھی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ نیت ہے کہ خاص منصب حاصل ہو جائے، گویا کہ اللہ کے لیے شیخ سے تعلق قائم نہیں کیا، اپنی اصلاح میں طلب صادق نہیں تھی، اور جب طلب صادق نہیں ہوتی اور اللہ کے لیے شیخ سے تعلق قائم نہیں ہوتا تو شیخ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا جب کبھی شیخ کے پاس جاؤ تو اس خیال سے ذہن کو خالی کر کے جاؤ، صرف اپنی اصلاح کی غرض سے جاؤ، نہ کوئی خاص درجہ حاصل کرنا مقصود ہو، نہ کوئی مقام حاصل کرنا مقصود ہو۔ یاد رکھو کچھ نہیں، خالص ہو کر جو ملے گا بس وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو یاد رکھو ان سے پوچھو بھی، شیخ سے اگر کوئی بات پوچھنا بھی ہے تو پوچھنے میں بھی یہ مخصوص جواب ملے گا یہ سمجھ کر مت پوچھو، بلکہ شیخ کے دل میں اللہ جو بات ڈالے گا وہ مجھے جو بتائیں گے اور میں اس پر عمل کروں گا۔ اگر عمل کرنے کی استعداد نہیں ہے تو پوچھو مت شیخ سے۔ آج تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں شیخ سے اور پھر شیخ کے بھی شیخ بنتے ہیں، جی وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے بابا، جب تمہارے پاس اتنی استعداد ہے تو پوچھا کیوں ہم سے؟
تو اس لیے بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو یاد رکھے یہ بہت اہم اصول تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک بننے کے لیے کہ توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے ہمیں نیک بنائے، اور ہم علم بھی پڑھے تو ہمارے اعمال کو درست کرنے کے لیے، ہماری معاشرت اور اخلاق کو درست کرنے کے لیے ہم علم پڑھے، اور باقی اس کے بعد اللہ تعالی ہم سے کام لے گا وہ اور بات ہے، لیکن پہلے سے ہی نیت کر کے نہ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد